اگر آپ تقریباً 2000 سال پہلے کی تہذیب و تمدن رہن سہن اور اس کے وقت کے گاؤں اور ان کے آثار دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مردان کے قریب تخبے کا ضرور دورہ کریں، جہاں کے آثار قدیمہ آپ کو اپنے شہر میں جگڑ لیں گے۔ یقین نہ آئے تو آزما لیجئے، یہاں آپ کو نہ صرف تخبے کی آثار قدیمہ بلکہ آس پاس کے 13 سے 14 ایسے قدیم مقامات دیکھنے کو ملیں گے جن کا تعلق بدھ مت اور اشوک بادشاہ کے دور سے ہے۔ ان آثار قدیمہ میں بدھ کی مجسمے اور تاریخی سلیپنگ اسٹوپا بھی شامل ہے۔ آثار قدیمہ کی یہ مقامات پہلی ہی صدی عیسوی سے 5ویں اور 6 صدی عیسوی میں قائم ہوئے تھے اور بدھ مت تہذیب کے اہم مرکز رہے ہیں۔ اگر آپ اسلام آباد سے پشاور کی جانب آ رہے ہیں اور یا پشاور سے اسلام آباد کی جانب موٹر وے پر جا رہے ہیں تو مردان انٹرچینج پر مردان کی جانب چلے جائیے۔ مردان سے کوئی 20 سے 25 منٹ کی مسافت پر سوات کی جانب تخبے کا علاقہ ہے۔ شہر سے چند کلومیٹر دور دائیں جانب آپ کو آثار قدیمہ کی جانب والے راستے کا بورڈ بھی نظر آ جائے گا۔ اس موڑ پر آپ کو بھی محسوس ہوگا کہ آپ شاید اس تاریخی دور میں پہنچ گئے جہاں زرد رنگ کے لمبے لباس پہنے راہب اور ہر جگہ موجود ہے۔ گاڑی سے اترنے کے بعد کچھ فاصلے آپ کو پیدل چلنا پڑے گا اور یہاں سیڑھیوں کی مدد سے آپ کو شہر سے 500 فیٹ بلند مقام پر پہنچ جائیں گے جہاں بدھ مت تہذیب کے وہ آثار دیکھ پائیں گے جس کے لیے چین، جاپان، تائی لینڈ، کوریا اور دیگر ممالک میں رہنے والے بدھ مت کو ماننے والے لوگ ترستے ہیں۔ یہ کھنڈرات برطانوی دور میں 1836 میں دریافت ہوئے تھے اور 1852 میں کھدائی شروع کی گئی تھی۔ یونیسکو نے 1980 میں ان کو آثار قدیمہ کو بین الاقوامی ورثہ قرار دیا تھا۔ ان کھنڈرات میں راہبوں کی مسکن اور درسگاہیں سے لگتا ہے کہ یہاں علم کی فروغ کے لیے بڑا کام ہوتا تھا۔ یہاں راہبوں کی اسمبلی ہال جہاں عبادت کی جاتی تھی، اس کے علاوہ یہاں طالب علموں کے لیے درس کی جگہ موجود ہے۔ یہ ایک طرح کمپلیکس تھا اور یہاں مسافر اور وہ لوگ جو اپنی منتیں مانتے تھے یہاں آ کر رکتے اور وہ اپنے طور پر ایک اسٹوپا بنا کر جاتے۔ بنیادی طور پر یہ عبادت کا مقام تھا لیکن اس میں ایسے اسٹرکچر بھی ملے ہیں جس میں سیکولر مقصد کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ پشاور میں محکمہ آثار قدیمہ کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر فواد خان نے بتایا کہ ایک طرف یا ایک حصہ تو مذہبی رسومات اور تعمیرات کے لیے استعمال ہوتا تھا اور ایسی جگہ تھی کہ جہاں مذہب کے علاوہ دیگر سرگرمیاں ہوتی تھیں۔ یہاں عبادت گاہوں کے علاوہ بدھ کے مجسمے، وسیع صحن جلسہ گاہیں ماضی کے رہن سہن کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق دنیا بھر میں بدھ مت تہذیب کی یہ کھنڈرات سب سے بہتر حالت میں موجود ہے۔ کچھ عرصے سے کوریا، جاپان، تائی لینڈ، سری لنکا، تائی لینڈ سے بدھ راہب یہاں آنا شروع ہوئے تھے۔ ماہرین کے مطابق تخبے کی یہ آثار قدیمہ بدھ مت کے بارے میں مفصل معلومات فراہم کرتی ہے۔ پشاور میں محکمہ آثار قدیمہ کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر فواد خان نے BBC کو بتایا کہ اس مقام سے پارتھین بادشاہ کے کچھ ایسے نسخے ملے ہیں جس سے اس مقام کی دور کی نشاندہی ہوتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ماہرین کے ایسے شواہد بھی ملے ہیں کہ ماضی میں جب اس علاقے قندھار تہذیب عروج پر تھی تو تخبے کا یہ مقام بدھ مت کی تعلیم کا اہم مرکز تھا اور یہ کوئی 500-600 سال تک یہاں بدھ مت کا دور رہا۔ ان کا آثار قدیمہ کو دیکھیں تو یہ واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمارتیں مذہبی رسم اور تعلیم کے لیے تمام تر ضروریات فراہم کرتی تھی۔ یہاں پہاڑ کی چوٹی تھی، پانی کی فراہمی کا مؤثر نظام تھا اور تعمیراتی اسٹرکچر ہوادار تھا۔ ان عمارتوں میں روشن دان بنائے گئے تھے جبکہ روشنی کے لیے دیواروں میں ایسے طاق رکھے گئے تھے جہاں تیل کے دیے رکھے جاتے تھے۔ اگر آپ پشاور یا اسلام آباد سے صبح 7 بجے روانہ ہو تو 1 سے 1.5 گھنٹے میں آپ تخبے پہنچ سکتے ہیں، لیکن آپ جب ان تاریخی مقامات پر پہنچیں گے تو شاید آپ کو وقت کے گزارنے کا اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ اتنا وقت کتنی جلدی گزر گئی۔ ماہرین کے مطابق تخبے کے اس مقام کے چند کلومیٹر کے احاطے میں 13 سے 14 ایسے تاریخی آثار قدیمہ ہیں۔ ان میں تخبے سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک سائٹ دریافت ہوئی تھی جسے سری بہول کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ
تیریلی، ہستوری اور کشمیر مست ایک برہموار ہے اور ہندو ازم کے دور کے ہے اور یہ برطانوی دور میں دریافت ہوئی تھی۔ تغبئی سے کوئی 15 سے 20 منٹ کے مسافت پر جمال گڑھ کے آثار قدیمہ پائے جاتے ہیں اور ماہرین کے مطابق یہ آثار بھی لگ بھگ اتنے ہی قدیم ہیں جتنے تغبئی کے آثار قدیمہ ہے۔ جمال گڑھ سے ملنے والے مجسمے گول یا راؤنڈ ہے جبکہ تغبئی اور دیگر مقامات سے ملنے والے مجسمے چورس ہے۔ انہوں نے بتایا کہ عام طور پر ایسا کہا جاتا ہے کہ گول یا راؤنڈ مجسمے اشوک بادشاہ کے دور کی نشاندہی کرتے ہیں جو ہندو ازم سے تعلق رکھتے تھے۔ اگرچہ یہاں بڑی تعداد میں آثار قدیمہ کے مقامات ہیں لیکن ایک دن میں آپ کو 3-4 مقامات ہی دیکھ سکتے ہیں اور واپس پر اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آپ مردان میوزیم بھی جا سکتے ہیں۔ یہاں موجود نورادات 3 مختلف حصوں میں تقسیم کیے گئے ہیں جن میں قندھار گیلری، اسلامک گیلری اور ایتھنولوجیکل یعنی کلچر گیلری میں تقسیم کیے ہیں۔ یہ عمارات 2008 میں تعمیر کی گئے تھے اور اس میں نایاب نورادات رکھی گئی ہے۔